نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار فرمایا، ان کو اس دنیا کے اندر بھی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ میں آج مفتی امام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رتہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ پڑھنے کے لیے اعلیٰ حضرت للہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں گئے۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر استغراق ہو جاتا تھا، استغراق آ جاتا تھا۔ آپ کچھ اس طرح سے جیسے کہ غنودی سی ہوتی ہے، استغراق اس کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بچہ آپ پڑھنے کے لیے جائیں، پہلے دین کا علم، فقہ کا علم خاص طور پر حاصل کریں، اس کے بعد پھر آئیں میرے پاس، پھر میں آپ کی تربیت کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا۔ آپ میکی ڈھوک ہے، وہاں پر آپ فقہ کی تعلیم کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس آنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی خدمت میں گئے، کئی سالوں تک آپ وہاں پر رہے۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد بھی آپ وہاں پر رہے۔ مائی صاحبہ نے ان کو اجازت نہ دی کہ وہ واپس تشریف آئیں، کیونکہ مریدوں کو سنبھالتے تھے اور فقہ کے مطابق وہ فتوے دیتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ اجازت لے کر گھر آئے، رتہ شریف میں آئے۔ رتہ شریف چھوٹی سی بستی ہے، چکوال سے 16-17 میل مغرب کی جانب۔ وہاں آپ تشریف فرما ہوئے، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی، لوگ مرید بننے شروع ہوئے۔ بون کی بستی قریب تھی، وہاں کے لوگ زیادہ مرید ہوئے۔ آپ بھی وہاں پر ہر جمعے کو تشریف لے جاتے، جمعہ پڑھاتے۔ اس واسطے بون کے لوگ اکثریت سے آپ کے پاس آنے لگے، توجہات اور مراقبات شروع ہو گئے۔ آپ کے پاس مشہور یہ ہے کہ رتہ شریف میں رات کو تہجد کے وقت بھون سے پہنچنے والے لوگ جو تھے، ان کی تعداد کم و بیش 40 کے قریب ہوتی تھی، جو وہاں پر تہجد کی نماز کے بعد مراقبے میں شامل رہتے اور اس کے بعد توجہات حاصل کرنے کے بعد پھر واپس نماز ادا کرنے کے بعد بھون آتے ہیں۔ یہ سلسلہ عرصے تک چلتا رہا، اور عرصے تک دور دور علاقوں تک صرف بھون والے مستفید نہیں ہوئے، بلکہ ٹھٹی جنگا، کھوکھر زیر، سدوال اور چک بھون، چاولی اور بہت سارے علاقے کے اندر بھی آپ کے مرید پھیل گئے۔ آپ نے جو رشد و ہدایت کا کام شروع کیا، اس کی برکت تھی کہ رتہ شریف جو تھا وہ اپنے ماحول کی وجہ سے یہ کہلاتا تھا، اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ جس نے مکہ نہ دیکھا ہو وہ جا کر رتہ دیکھ لے، یعنی ایسا دینی ماحول بنا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ وہاں پر رہے، کوئی نمود نمائش نہیں تھی، کرامات کا ظہور نہیں ہوتا تھا۔ خاص لوگوں کے ساتھ آپ دل کی بات اور اندر کی بات بیان فرماتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ نہیں۔ لوگوں نے مراقبات کے ذریعے سے باطنی مقامات اور سلوک کے کئی مدارج طے کر لیے تھے، درجہ بدرجہ، اور اپنے بیٹوں کو بھی آپ نے توجہ دی، چونکہ آپ کے دونوں بیٹے جو اس وقت موجود تھے، 3 آپ کے بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ بڑے بیٹے جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے، حافظ عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد تھے مفتی دین محمد قاری الحاج رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عطا محمد ثانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ان دونوں کی تربیت کی، ان کو خلافت مل چکی تھی، لیکن صحبت کا پیر صحبت آپ ہی تھے،
آپ نے ان کو کندن بنایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے جب تک آپ زندہ رہے لیلہ شریف آپ کا آنا جانا رہتا تھا، اور لیلہ شریف جاتے ہوئے پیر کھارے سے گزرتے تھے، وہاں پر اکثر رات آ جاتی تھی۔ وہ پیر کرم شاہ صاحب ٹوپی والے، المعروف ٹوپی والے مشہور ہیں، ان کے ہاں وہاں پر رہتے تھے، ٹھہرتے تھے، اور پھر دوسرے دن پیدل آنا ہوتا تھا۔ دوسرے دن پھر سردی کے پہاڑوں سے کو چیرتے ہوئے اوپر پیدل رت تشریف میں آتے تھے۔ یہ خاصا لمبا سفر تھا۔ ایک دن آپ چونکہ شاعر تھے، ایک رات کو وہاں پر مچھر نے بہت کاٹا، تو انہوں نے وہاں پر بلا تکلف کہا کہ رے رات آئی وے پیر کھارے جت پسواں دے گھڑ گان جائے، ساری صاف آئی پردیسیاں دی وک شہر دی بھی چار پنج آئے، نہ کول آون نہ او حال پچھن ڈٹھے سنے باجوں اور رنج آئے، میاں جمعے فقیر نو یاد راسی جس دے ٹٹ دے بھج دے انج آئے۔ میاں جمعہ بھون کا تھا، اور مفتی صاحب اس کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ وہ ادنا قسم کا طالب علم تھا باطن کا، لیکن اس جیسا بھی آج کل کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال آپ بہت ہی اچھے شاعر تھے۔ آپ کی باطنی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہی کافی ہے اور عام ہے کہ آپ 29 شعبان کو فوت ہوئے۔ 29 شعبان کو آپ کو زیادہ بخار نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن صبح کے وقت آپ نے فرما دیا کہ آج شاید میری رخصتی ہو جائے، لوگ آئیں گے تو روزہ کسی کا قضا نہ ہو، روزے خراب نہ ہو، انتظام رکھنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کچھ وقت کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے، اور اس کے بعد لوگوں کو اطلاع ہوئی، لوگ بہت جمع ہوئے، لوگوں کے روزے باقاعدہ رکھوائے گئے۔ جو کچھ آپ نے فرمایا، جو کچھ کہا وہ پورا ہوا۔ سب سے بڑی کرامت آپ کی جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو اتنی بلندی پر پہنچایا کہ اس کی مثال اس وقت ذی الحجہ علم تھا، چکوال نہیں تھا، اس ذی الحجہ علم میں اس کی مثال نہیں تھی، بلکہ دور دور تک مشہوری تھی۔ آپ کے دوسرے بیٹے مفتی عطا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت وسیع وقت گزارا علم حاصل کرنے کے لیے، اور عالم بے بدل بن کر آئے۔ اور مفتی دین محمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بے حد بہت ہی اجل حافظ بھی تھے اور قاری بھی تھے۔ اس زمانے میں قرأت کی کوئی زیادہ رواج ہی نہیں تھا، لیکن آپ قاری تھے۔ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وقت گزارا، سنت کو زندہ کیا، سنت کے عام رواج کیا، عام جو ہٹ کر طریقے بنے ہوئے تھے، لوگ غلط لوگوں کو پیر بنائے ہوئے تھے، غلط قسم کی پیری مرید کو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا، سب کو اجاڑ دیا، کسی کی کوئی قدر نہ رہی، بناوٹی پیری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب آپ کا مزاج بنایا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو وہ جب پڑھ کے آئے تو آپ نے مثنوی شریف کا درس خود دیا۔ مثنوی شریف کا درس کیا ہوتا تھا؟ وہ باطن کا باقاعدہ ایک درس ہوتا تھا، باطن کا سلوک طے ہوتے تھے، باطن کے مدارج طے ہوتے تھے، تو وہ آپ نے باطن کے مدارج بھی ان کو طے کرائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ آپ کے متعلق مزید عرض کروں گا کہ بہت ساری باتیں باقی ہیں، لیکن ویڈیو زیادہ کہتے ہیں لمبی نہیں ہونی چاہیے، تو میں انشاءاللہ پھر وقتاً فوقت آپ کا تعارف کراتا رہوں گا۔ آپ کا تعارف بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا آپ کے بیٹوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو دعائیں ہیں ان کی وہ اولاد کے شامل حال رکھے۔ میں ان کا پر پوتا ہوں اور پر نواسا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں کے صدقے ایمان نصیب کرے، آخرت اچھی کرے، اور میرے اولاد بھی اللہ تعالیٰ کہ ہاں منظور و مقبول ہو، دین کی خادم ہو، دین کی خدمت کرنے والے بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔